ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نیکیوں کی مہک لیے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ FGN الحمدللہ علی احسانہ ہی بڑے پیارے پیارے پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، اور اسپیشلی یہ جو پروگرام ہے نیکیوں کی مہک، اس میں ہم کچھ نیکیاں، نیک اعمال بیان کرتے ہیں، اور ان نیکیوں کا دنیاوی اور اخروی ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس پر ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کون سی نیکی ہم نے اس پروگرام میں سننی ہے؟ آئیے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو قرآن کریم فرقان حمید نازل فرمایا، اس کی تلاوت کرنا یہ بڑی اہم نیکی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے تلاوت قرآن، اور یہ ایسی مقدس کتاب ہے FGN چینل کے ناظرین کہ جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے۔ بتائیں دنیا جہان میں کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس کو دیکھنا، چھونا، پڑھنا، سننا عبادت ہو؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا، سننا، چھونا، دیکھنا، یہ سب کے سب عبادت ہے، اور بڑی پیاری نیکی ہے۔ اگر ہم گفتگو کریں اس کی کہ اس کی تلاوت کرنے کی فضیلتیں کتنی ساری ہے، تو شاید ہم اس ایک ایپیسوڈ میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، تاہم سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، ناظرین کرام توجہ سے سنیے گا، ایک آیت نہیں، ایک پارہ نہیں، ایک صفحہ نہیں، فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوں گی۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اندازہ لگائیے FGN چینل کے ناظرین کہ صرف ہم الف لام میم پڑھ رہے ہیں، یہ 3 حرف ہیں، چند سیکنڈ میں ہمیں 30 نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے۔ کتنی پیاری نیکی ہے، اور کتنی آسان نیکی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ تو لگائیے کہ ہم اگر ایک آیت اگر پڑھ لیتے ہیں تو کتنا نیکیوں کا انبار لگ جانا ہے۔ جو خوش نصیب ایک آیت پڑھتا ہوگا، ایک صفحہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوگا، یا پھر ایک پارہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوگا، بعض خوش نصیب قرآن کریم کی ایک منزل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بعض ختم شریف پورا قرآن کریم کا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یعنی مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو کتنی آسان نیکی ہے، کتنی زبردست نیکی ہے۔ قرآن پڑھتے چلے جائیے اور نیکیاں کماتے چلے جائیے۔ سنیے اللہ کریم جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید میں قرآن کریم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ یہ کوئی آسان کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔
ترجمہ کنزُ ایمان، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کریم فرقان حمید ہمارے لیے رب کی جانب سے نصیحت بھی ہے اور ہمارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کریم ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی راہ بتاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کچھ ہے قرآن کریم میں، ہمارے لیے نصیحتیں بھی ہیں، اگلوں کے وہ قصے بھی ہیں کہ جن کو سن اور پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کریم میں شفا بھی ہے، قرآن کریم میں راہ جنت بھی ہے۔ جہاں ہمیں جنتی نعمتوں کے متعلق بیان کر کے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ جنت کا راستہ اختیار کر لیجئے، وہیں پر قرآن کریم میں جہنم میں جو سزائیں دی جانی ہیں اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، سنا رہا ہوتا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اور قرآن کریم ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری جزا یہ ہے، اے روزہ دارو اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری جزا یہ ہے۔ کہیں قرآن کریم ہم پر جو احکامات خداوندی ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کن کن چیزوں کو کرنا ہے، کہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے تو کہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ جی ہاں، معاشرے کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، قرآن یہ اصول ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بڑوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے، ہمیں والدین کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے، رشتہ داریوں کے تقاضے کیا ہے، یتیموں غریبوں کی مدد کس انداز میں کرنی ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ قرآن میں، اللہ کے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں۔ پھر ہاں، ہمیں مرنا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی قرآن بتاتا ہے، قیامت کا دن کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ کتنی جامعیت ہے قرآن میں، ہر خشک و تر کا بیان ہے قرآن میں، کیا کچھ نہیں ہے قرآن میں، صرف ہمیں پڑھنا ہے، پڑھنے کی عادت بنانا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو قرآن کریم کی تلاوت سے کتنا شاندار لگاؤ تھا۔ آئیے میں چند حکایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ سنیے کہ اس کو سن کر انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن کرنے کا ہم بھی ذہن بنائیں گے اور اس کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ عظیم نیکی کمانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی، بڑے اللہ کے ولی یہ گزرے ہیں، آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ ضرور پڑھتے، اور تحدیث نعمت کے طور پر، نعمت کے اظہار کرنے کے طور پر، نعمت کو بیان کرنے کے طور پر آپ فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر ستون کے پاس ختم قرآن کرنے کی حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سعادت حاصل کی۔ نماز اور تلاوت قرآن سے آپ کو خصوصی محبت تھی، اور سبحان اللہ آپ پر ایسا کرم ہوا، کیسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان کی قسمت پر قربان، کیسی قسمت پائی انہوں نے۔ سبحان اللہ، آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا، والد محترم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم روزانہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے
تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا سعادت انہوں نے پائی ہے۔ اچھا، یہ سعادت کیوں ملی؟ یہ زندگی میں قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنا ان کا معمول تھا، شغف تھا۔ جامع مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں تو ہر ستون کے پاس ختم قرآن فرما رہے ہیں۔ مزید سنیے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا تلاوت قرآن کرنے کا انداز، یہ کتنا نرالا اور شاندار تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کثیر مصروفیات کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت قرآن کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ ہے آپ رمضان المبارک میں روزانہ دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرماتے اور تراویح کے بعد نوافل میں ہر 3 رات میں 1 مرتبہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام قطانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے ایسے ولی تھے کہ آپ نے طواف کے دوران 12,000 مرتبہ قرآن کریم کا ختم فرمایا تھا۔ 12,000 مرتبہ طواف کعبہ کے درمیان آپ نے قرآن ختم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے، 1 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 1 سال نہیں۔ ناظرین سنیے، آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے کہ ہر رات اور دن میں 1 مرتبہ قرآن کریم کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ کیا شان تھی ان لوگوں کی، کیسی محبت تھی قرآن سے، تلاوت قرآن سے۔ ایسا لگتا تھا کہ تلاوت قرآن کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا تھا، ان کی راتیں نہیں کٹتی تھی، اور یہ ایسا لگا کر اپنے دل سے قرآن کو رکھتے تھے اور تلاوت قرآن کو اپنی زبان سے اس قدر یہ جاری فرماتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر تلاوت قرآن نہیں کریں گے تو ان کا دل بے چین رہے گا۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں، ڈپریشن میں کون نہیں ہے، دل کی گھبراہٹ کا شکار کون نہیں ہے؟ ہر دوسرا شخص یہ سوال کر رہا ہوتا ہے، بڑی گھبراہٹ ہے، بڑا پریشان ہوں، بڑے مسائل ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ میں آج آپ کو اس پروگرام میں بڑا پیارا حل بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ پریشان ہو نا، جب بھی آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، دل آپ کا گھبرا رہا ہو، تازہ وضو کر لیجئے۔ جی ہاں، تازہ وضو کر لیجئے اور اچھا صاف ستھرا لباس آپ زیب تن فرمائیے۔ اللہ توفیق دے اگر خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگا لیجئے، اور پھر آپ کے گھر میں جو قرآن کریم کا نسخہ رکھا ہوا ہے اس کو اٹھائیے، بڑی دل جمعی کے ساتھ، دل و دماغ حاضر ہو، ذہن میں کوئی اور خیال نہ ہو، بس رب کا کلام آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے سامنے ہو، آپ اس کو اٹھائیے محبت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، پھر آپ اس کو بوسہ دیجئے، محبت کے ساتھ آپ چومیے، اور پھر اللہ جہاں سے توفیق دے وہاں سے آپ قرآن کریم کو کھولیں۔ اللہ جہاں سے آپ کو توفیق دے قرآن کریم کو کھولیں اور آپ پھر تلاوت کرنا شروع کیجیے۔ یقین جانیے میرے محترم ناظرین کرام، اگر تلاوت قرآن آپ کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کے دلوں کے غم ہلکے ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں آپ کی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ کیا قرآن کریم کو ہم نے صرف قسم کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ معذرت کے ساتھ، کیا قرآن کریم کو ہم نے صرف اپنی بچیوں کے دہیز میں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا صرف قرآن کریم کو ہم اپنے گھر میں سجانے کے لیے لے کر آئیں گے؟ کتنے گھر ہیں کہ جہاں قرآن کھلتے ہیں؟ یا آپ خود اپنے اوپر غور کریں ناظرین کرام، آپ نے آخری مرتبہ قرآن کو کب ہاتھ میں اٹھایا تھا؟ آپ نے آخری مرتبہ قرآن کی کب تلاوت کی تھی؟ رمضان میں؟ یا پھر رمضان میں بھی اس کی توفیق نہیں ملی تھی؟ سالوں گزر گئے، ہم نے قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھایا، پھر ہم پرابلم بیان کر رہے ہوتے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے مشکلات نے گھیرا ہوا ہے۔ تلاوت قرآن کیجئے نا، اللہ تبارک و تعالی مشکلات بھی دور فرمائے گا، مسائل بھی حل فرمائے گا۔ ہمارے مسائل کا حل قرآن میں ہے، آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کھولے تو صحیح قرآن، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ ویران ہے وہ گھر،
ویران ہے وہ دل کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے مراد یہی ہے نا کہ ہمیں گھروں میں عبادت کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، گھر کو ویران نہیں بنانا ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں قرآن نہیں کھلتے۔ شاید یہ بہت سارے گھروں کی کہانی ہوں گی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ ناظرین کرام کچھ یوں ہوا، امام صاحب کو عید کے دن گھر پہ بلایا گیا ہے نا۔ کچھ امام سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب کو گھر پہ مدعو کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ امام حضرات جو ہماری امامت کرا رہے ہیں، ہمارے اور رب کے درمیان نماز کے متعلق وسیلہ بن رہے ہیں، یقیناً ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ علماء بھی ہوتے ہیں، حفاظ کرام بھی ہوتے ہیں، تو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم آخرت میں اس کی جزا ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ تو امام صاحب کو جو ہے وہ گھر پر مدعو کیا گیا اور کھیر خرما جو ہے وہ تناول کیا، خوشی خوشی تناول کیا، اور اس کے بعد امام صاحب تشریف لے گئے۔ اب گھر میں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ گھر کی جو خاتون تھی، جو بیوی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہاں پر ٹیبل پر پیسے رکھے ہوئے تھے، پیسے کہاں گئے؟ اب جب تلاشی لی گئی تو پیسے وہاں موجود نہیں تھے، گھر میں بھی موجود نہیں تھے۔ اب کیا کریں؟ اب بات یہ ہوئی کہ گھر میں کون کون آیا تھا؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ امام صاحب ہی آئے تھے، ان کے بعد تو گھر میں کوئی نہیں آیا۔ تو اب ذہن جو گیا نا کہ امام صاحب نے پیسے لیے ہوں گے، اور ویسے ہی بدگمانی کرنے میں ہم بڑی جلد بازی کرتے ہیں، کسی کے متعلق کچھ بھی گمان ہم بنا لیتے ہیں۔ خیر امام صاحب کے متعلق یہ گمان کر لیا گیا کہ امام صاحب نے جو ہے نا وہ پیسے یہاں سے اٹھائے ہوں گے۔ لیکن شوہر نے کہا کہ امام صاحب کہاں ان سے پوچھیں گے، کہاں ان سے بولیں گے، بات رفع دفع ہو گئی۔ آئندہ سال پھر ماہ رمضان کی آمد ہوئی، رمضان کا مہینہ تشریف لایا، پھر امام صاحب کو گھر میں مدعو کیا گیا۔ تو جو گھر کی خاتون تھی اس نے کہا کہ امام صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ حضور کیا پیسے آپ نے لیے تھے؟ شوہر کیا کرتا، بیوی کے سامنے مجبور تھا۔ شوہر نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا، آپ سے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ پوچھنی ہے، دریافت کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ امام صاحب پچھلے سال جب آپ یہاں پر گھر پر تشریف لائے تھے نا، تو یہاں ٹیبل پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، آپ کے جانے کے بعد وہ پیسے ملے نہیں، تو کیا وہ پیسے آپ نے لیے تھے؟ اب امام صاحب کا جب سننا تھا اور سن کر پھر رونا تھا، امام صاحب رونے لگے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ یار امام صاحب کی میں نے دل آزاری کر دی، امام صاحب کا میں نے دل توڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا امام صاحب آپ روئیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیں، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، ضرورت ہو تو اور لے لیجئے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ میں پیسوں کے لیے نہیں رو رہا، یا تم نے جو بات مجھے کہی اس کے لیے نہیں رو رہا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور بات کون سی تھی؟ بات یہ تھی، امام صاحب کہنے لگے کہ جب میں یہاں سے نکلنے لگا تھا نا، تم اندر گئے تھے اور میں یہاں سے نکلنے لگا تھا، تو پیسے دراصل یہاں نیچے گرے ہوئے تھے، اس کو اٹھا کر میں نے تمہاری اس طاق میں جہاں قرآن رکھا ہوا ہے اس کے نیچے رکھ دیے تھے، اور میں تمہیں کہنا بھول گیا تھا کہ میں نے پیسے یہاں پر رکھے ہیں۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ افسوس پورے سال تمہارے گھر میں قرآن نہیں اٹھایا گیا، اگر قرآن اٹھا لیتے تو پیسے اس کے نیچے موجود تھے۔ ناظرین کرام، کیا ہمارے گھروں کی یہ حالت نہیں ہے؟ وہ کسی باپ نے بچی کو کچھ رقم دی اور کہا کہ بیٹا کہاں چھپاؤ گی ورنہ چھوٹا بھائی لے لے گا، تو بچی سوچتی ہے پھر دوڑ کر جاتی ہے اور قرآن میں پیسے رکھ دیتی ہے اور کہتی کہ بس اب یہاں یہ محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ ساری چیزیں کھلتی ہے، قرآن گھر میں نہیں کھلتا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن کریں گے، گھر میں بہت برکت ہوں گی، نیکیاں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ الکریم ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ اور پھر بعض جو ہماری صورتیں ہیں، بعض جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں، اگر خاص ہم ان کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ نیکیاں ملیں گی۔ آئیے میں چند صورتوں کی فضیلت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو ہم بات کریں گے سورہ اخلاص کی، کہ بالعموم تو پورے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے ثواب ہی ملے گا، نیکیاں ہی ملے گی، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی،
لیکن بعض صورتوں کی اپنی ایک خاص فضیلتیں بیان کی گئی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، آقا کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے گویا تہائی قرآن کریم پڑھنے کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن کریم پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو کہ یہی صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سورہ اخلاص پڑھیے، تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ الکریم ہمیں ملے گا۔ سورہ بقرہ کے متعلق فرمایا گیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ الکریم بڑی برکتوں کا نزول ہوگا۔ سورہ انعام کی تلاوت کیجیے، اس کی خصوصیت کے ساتھ الگ فضیلت بیان کی گئی۔ سورہ یوسف کی تلاوت کیجیے، اس کی خصوصیت کے ساتھ ایک الگ فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت کیجیے۔ سبحان اللہ، جو رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے، سورہ جمعہ کی تلاوت کیجیے۔ ہر سورت جو میں بیان کر رہا ہوں اگر آپ احادیث طیبہ میں دیکھیں گے تو کثرت کے ساتھ ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھتے چلے جائیے، نیکیاں کماتے چلے جائیے اور تلاوت قرآن کی برکت سے اپنے آپ کو مہکاتے جائیے۔ یہ ایسی نیکی ہے، اس میں ایسی مہک ہے ناظرین کرام کہ ہم اپنے کردار کو مہکا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو مہکا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے سبحان اللہ کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی برکت سے دنیا میں ہم آسانی پائیں گے، راحت پائیں گے، سکون پائیں گے، وہیں پر قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں پر کوئی مددگار نہ ہو، جہاں ماں بیٹی کی نہ ہو، بیٹی ماں کی نہ ہو، بیٹا باپ کا نہ ہو، باپ بیٹے کا نہ ہو، ایسے ہولناک ماحول میں قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ تو قرآن کریم پڑھیے، لیکن جی ہاں یہ بھی سنتے چلیے کہ قرآن پڑھنا ہے، جی ہاں پڑھنا ہے، لیکن صحیح اور درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم صحیح اور درست مخارج کہاں سے سیکھیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ جس طرح ہم دوسری لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اصول و ضوابط سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی عربی لینگویج کے اپنے ایک اصول ہیں، ایک ضوابط ہیں، ایک پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ہم جتنے حروف جو قرآن کریم جن حروف کا مجموعہ ہے ان میں سے ہر حروف کے اپنے ایک مخارج ہیں، نکلنے کی جگہ ہے، اس کو پراپر پڑھنے کا طریقہ ہے کہ کہاں سے ہمیں ح پڑھنا ہے، کہاں سے ہمیں ہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ناظرین کرام اگر ہم درست نہیں پڑھتے تو بعض اوقات معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور معنی تبدیل اور فاسد ہو جانے کی وجہ سے ثواب تو کجا ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ درست قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہم وقت بھی دیں، قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھائیں، پڑھیں بھی، لیکن ہمیں پڑھنے کی نیکیاں نہ ملے۔ نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ خوب نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں لیکن درست مخارج کے ساتھ کریں، صحیح انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں؟ اچھا، بعض لوگ
یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میرے دل میں تھوڑی نا نیت ہے غلط پڑھنے کی، میرے دل میں تھوڑی یہ ارادہ ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کوئی اپنے باپ کو جو ہے وہ برا کہے اور کہے کہ ابو دل میں تھوڑی نا نیت ہے برا بولنے کی، دل میں تھوڑی نا نیت ہے آپ کو اس طرح بولنے کی، میں تو زبان سے بول رہا ہوں. تو بتائیں کہ ایسے شخص کی کیا بات مانی جائے گی؟ نہ، جو زبان سے پڑھ رہے ہیں اسی کا اعتبار ہوگا. تو ناظرین کرام، قرآن کریم پڑھنا ہے، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے. قرآن کریم پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اس کو پڑھنے کے طریقہ کار کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. ایف جین چینل کے ناظرین، ہمیں درست قرآن پڑھنا ہے. اب یہ درست قرآن کہاں سے پڑھنا سیکھیں گے؟ ہم اپنے اگر ارد گرد جائزہ لیں گے، مسجد کے امام صاحب ہیں وہ انشاءاللہ الکریم آپ کو سکھائیں گے، اور ایسے کئی حضرات ہمارے ارد گرد موجود ہوں گے کہ جو انشاءاللہ الکریم ہمیں درست پڑھائیں گے. درست قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے. اب آپ بتائیے، ہم نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھنا سیکھ لی، ہم نے جناب دنیا جہان کی زبانیں بولنا سیکھ لی، لیکن ہم نے نہیں سیکھی تو عربی زبان نہیں سیکھی. عربی زبان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں عربی سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوں گی. کتنی پیاری زبان ہے عربی، کتنی لذت ہے اس میں، ہے نا، کتنا مزہ ہے اس میں. اچھا، درست قرآن پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بندہ درست قرآن پڑھتا ہے نا، یقین جانے دل کو جو فرحت ملتی ہے، دل کو جو سکون ملتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کی جائے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آرام آرام سے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آرام آرام سے اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کتنا سکون ملے گا. اچھا، جو سن رہے ہیں ان کو ابھی سن کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا فیل ہو رہا ہوگا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آ رہا ہے نا مزہ؟ اور ایک طریقہ پڑھنے کا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح کئی لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے. اچھا، پھر یہاں پر جو ہے نا وہ اسپیڈ میں قرآن پڑھنے کے لیے ریس لگائی جا رہی ہوتی ہے. ہاں جناب، میں تو 5 منٹ میں پورا پارا پڑھ لیتا ہوں، بس پھٹافٹ میری تو پورے قرآن جو ہے نا وہ میں پڑھ لیتا ہوں. 10 دن میں تو میں 1 گھنٹہ روزانہ پڑھتا ہوں اور میں قرآن جو ہے وہ ختم کر لیتا ہوں. ایسا کس کام کا؟ کیوں دوڑ بھاگ لگائے ہوئے ہیں؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس طرح پڑھو کہ جناب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. آپ جو پڑھ رہے ہیں ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو. پھر کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ان کی نظر قرآن پر ہوتی ہے لیکن زبان سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی منہ ان کا بند ہے اور قرآن سامنے ہے اور ان کی نظریں جو ہے وہ گھوم رہی ہے. چلیں، قرآن آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، چھونے کا ثواب ملے گا، دیکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے کا ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب کوئی شور وغیرہ نہ ہو تو خود آپ کے کان سن لیں. کم از کم اتنی آواز میں تو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے، ورنہ پھر پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے. اور مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کریں. اسکولز کی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے اسٹوڈنٹس، کالج جا رہے ہوتے ہیں، اسکول جا رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح کے ایونٹس پر جا رہے ہوتے ہیں تو بہترین لباس پہنتے ہیں، اچھے لباس کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر کسی دنیا دار سے اگر ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی سیٹ یا افسر سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈسکشن کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اچھی تیاری کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ فلاں مینیجر مجھ سے بات کرے گا، فلاں کمپنی کا مالک مجھ سے کلام کرے گا. جناب آپ جانتے ہیں، آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کا رب آپ سے کلام فرما رہا ہے، آپ کا رب آپ سے بات چیت کر رہا ہے. اور یہ بات چیت قرآن کریم کے مطابق نا، قرآن یہ رب کا کلام ہے، گویا رب ہم سے کلام فرما رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے ایمان والو، اے لوگو. یہ ہمارے ساتھ کلام ہو رہا ہے. تو اس فیلنگ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں کہ میرا رب مجھ سے کلام فرما رہا ہے، میرا رب مجھے سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والے، اے ایمان والے، تو ایسا کر، تو ایسا نہ کر. تو اب بتائیں کہ جس کا تصور ہی یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو اب اس کے لباس کا انداز کیا ہوگا، اس کی صفائی ستھرائی کا انداز کیا ہوگا، خوشبو کا انداز کیا ہوگا؟ بڑا بہترین ہوگا. تو اچھے اہتمام کے ساتھ، اچھے لباس کو پہن کر، خوشبو کا استعمال کر کے اور بہترین انداز میں درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم فرقان مجید کی تلاوت کریں اور اس کو زندگی میں بسائیں. اچھا، تلاوت کی حد تک ہی نہیں، اس کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے تو ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی ہے. تفسیر صراط الجنان اللہ توفیق دے تو آپ پڑھیے. بڑی پیاری اور آسان لفظوں میں جو یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس تفسیر کو لکھا ہے. بڑی پیاری تفسیر ہے. 10 جلدوں پر یہ مشتمل ہے. کم از کم 3 آیت اور ترجمہ تفسیر پڑھنے کی روزانہ سعادت حاصل کریں. دیکھیں رب کیا فرما رہا ہے. مفسرین نے جو لکھا ہے وہ سمجھایا ہے کہ آیت کا شان نزول کیا ہے، آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے. یہ مفسر قرآن ہمیں بتا رہے ہوں گے. تو اللہ توفیق دے تو ترجمہ اور تفسیر بھی ضرور پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت قرآن کرنے، اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس کو بسانے کی، اور گویا کہ اس پیاری سی نیکی تلاوت قرآن کر کے ہمیں اپنے زندگی کو مہکانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم پھر سے کوئی پیاری سی نیکی اور اس کی مہک لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین.